بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت نشست میں میونسپل کمیٹی ٹیکسلا کے حالیہ کونسلر شیخ ساجد مامون نشست میں ہیں۔ شیخ ساجد مامون صاحب، آپ نے دونوں کنٹونمنٹ بورڈ کی کمپین میں حصہ بھی لیا، دیکھتے بھی رہے، کوششیں بھی کی، لیکن اس بارے دو چند کلمات جیت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رفاقت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا ہے۔ میں ٹیکسلا کینٹ اور واہ کینٹ سے تمام نو منتخب ممبر کنٹونمنٹ بورڈز کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹیکسلا پورے شہر کی طرف سے اور اپنی طرف سے انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ تو شیخ صاحب، آپ بھی کمپین میں چلتے رہے، آپ کا بھی کردار ہے، لیکن آپ میں سب میں کس کو مین کردار قرار دیتے ہیں جی؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جی، اس کے بعد ہماری جو مین لیڈرشپ حاجی ملک عمر فاروق صاحب ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہے اللہ کی مہربانی کے بعد۔ شیخ صاحب، جو نثار علی خان بھی نہیں تھا، صحت سے الیکشن بڑا مشکل بنا ہوا نظر آ رہا تھا، غلام سرور خان کے ساتھ اکیلے آپ پارٹی کا الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا، یہ کس طرح سروائیو ہوا ہے جی آپ؟ سبق دیکھیں جی، سب سے پہلے تو رفاقت صاحب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو کیا کیا واقعات میں ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلیوں سے ہاتھی بھی مروائے ہوئے ہیں، یہ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات حالات واقعات کی ہے اور لگن کی ہے۔ چوہی صاحب کا نہ ہونا کو یہ نہیں ہے کہ پارٹی یتیم ہو گئی ہے، پارٹی الحمدللہ قائم دائم ہے، چوہی صاحب فارغ ہوئے ہیں، پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اپنا آنے والے دور کو آپ کیسا دیکھتے ہیں جی؟ کس طرح یہ اسی طرح خوش اسلوبی سے چلتا رہے گا؟ کیونکہ اگر مہنگائی کسی ٹائم قابو ہوگی تو پھر آپ کا کیا بنے گا جی؟ ایک ایشو مہنگائی نہیں رہا ہے نا رفاقت صاحب، مہنگائی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہمارے مذہب کے اوپر۔ مذہبی طور پہ ہمیں بہت زیادہ یہود و نصارہ کے کہنے کے اوپر زج کیا جا رہا ہے۔ آج قادیانیوں کے حالات دیکھ لیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا چند دن پہلے میں پڑھ رہا ہوں قانون سازی ہو رہی ہے جی کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ شیخ صاحب، یہود و نود یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک مہربانی کرے گا۔ یہ بتائیں جی کہ آپ کے علاقے کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ایسے ایشو بنے ہوئے ہیں؟ علاقے چونکہ سب سے پہلے تو میرے شہر کو دیکھے جی، شہر کے فیصل شہید روڈ کو دیکھے، جسے اللہ نہ کرے کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ و برباد روڈ نام رکھتے، اللہ نہ کرے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہو گیا ہے مین روڈ، اس کے ساتھ اٹیچ دیکھ لیں آلہ والے قبرستان والی گلیوں کے حالات دیکھ لیں، ہم کو جنازہ وہاں اس رستے سے جا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے جو کشمیر آبادی ہے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ والی، وہ لوگ بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں ان وجوہات کی۔ لوکل گلیاں ساتھ ساتھ اٹیچ، بے تحاشا تباہی نکلی ہوئی ہے، نہ کوئی کام پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے، نہ کوئی معیاری کام ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کی نئی ٹیم ساری بن کے آ گئی ہے، ادھر بھی نوجوان بن گئے ہیں، ٹیکسلا کینٹ میں بھی، واہ کینٹ میں بھی نوجوانوں کی ساری ٹیم آ گئی ہے۔ پیچھے تو جتنے بھی بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر تھے وہ اچانک بالکل واپس گھروں کو لوٹ گئے ہیں، تو صورتحال کیا؟ نوجوانوں کو کیا ہدایت دیں گے جی؟ کیا کام شام کیا کریں، اپنے کس طرح شروع کریں گے جی؟ دیکھیں جی، نوجوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ فرسٹ آف آل اپنا جو بھی ان کا روزگار ہے، اگر ان کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت زندگی دے، ان کی وہ خدمت کریں، تھوڑا سا ٹائم پازیٹیو سیاست کے لیے، صرف سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹیوٹیز کے لیے نہیں، پازیٹیو فعال کردار ادا کرتے ہوئے علاقے کے سماجی پیغمبرانہ کاموں کو ترجیح دیں جی علاقے کے کاموں کو ترجیح دیں۔ سماجی کام، غمی شادی، دوسرا بالکل۔ کہیں اپنے مسائل ہیں چھوٹے، صفائی کے، ستھرائی کے، لائٹ کے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کریں ان کو۔ پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اپنے ادارے کے مخصوص فنڈ بھی میرے خیال میں اتنے ہیں ان کو مل جائیں گے جی، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ روک لے ہیں جی۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا جی، شیخ صاحب آپ کی صحت کیسی جا رہی ہے جی؟ جی الحمدللہ جی، مالک کی کرم نوازی ہے۔ اچھا جی، نہیں جی، آپ ہیپی موڈ میں ہیں اور بہت اچھا، اللہ پاک آپ کو صحت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے نشست ہوگی جی۔ انشاءاللہ۔